اور ایسے ہی سردیوں کا موسم چل رہا تھا، ہر طرف برف باری ہو رہی تھی اور کالو کوے کے بیٹے بہت ہی چالاک تھے۔ وہ ہر ٹائم مستی کرتے اور سب پکشیوں کے بچوں کو بھی اپنے ساتھ لگا لیتے۔ اسی طرح کوے کا بیٹا لاڈو کے بیٹے کو کہتا ہے، ارے جگنو چڑے، تم تو ایسے ڈرتے ہو کہ جیسے تو تمہیں یہ سردی کھا ہی جائے گی۔ دیکھو نا، ہم تو اتنے تیز اور اتنے ہوشیار ہیں کہ اس سردی سے تو نہیں ڈرتے۔ اور کیا جگنو کوے، تم تو ہر ٹائم اپنے گھر رہتے ہو۔ ارے نہیں نہیں سورج، میں تو کبھی بھی اس سردی میں باہر نہیں جاتا۔ میری ماما کہتی ہیں کہ اگر ٹھنڈ لگی تو پھر کیا ہوگا، اس لیے میں گھر ہی رہتا ہوں۔ ارے نہیں نہیں یار، میں تو ہمیشہ گھومتا ہوں اور اتنی سردی میں تو آئس کریم بھی کھاتا ہوں۔ تم تو پتہ نہیں کیا ہو۔ کوے کا بیٹا اپنے باپ کی طرح چالاک تھا۔ وہ چڑیا کے بیٹے کو ایسا کہتا ہے، پر چڑیا کا بیٹا سمجھدار تھا اور وہ کوے کے بیٹے کی باتوں میں نہ آتا۔ ارے نہیں نہیں، میں تو نہیں جاتا ہوں۔ ایسے ہی پھر لاڈو کا بیٹا اپنے گھر واپس چلا جاتا ہے۔ ایسے ہی برف باری کا سلسلہ جاری تھا۔ جنگل میں ہر جگہ برف ہی برف پڑ رہی تھی اور کالو کا دوسرا بیٹا بھی چالاک تھا۔ وہ اس برف باری میں بیٹھ کر کوئی نہ کوئی شیطانی سوچ رہا تھا۔ ارے بھائی، آج تو اس مونی چڑیا کی بے عزتی کرواتے ہیں۔ جاتے ہیں سارے پکشی اس کے گھر اور اسے بولتے ہیں کہ ہمیں کوئی ٹھنڈی چیز دو۔ پھر ایسا ہی کوے کا چھوٹا بیٹا جگو کوا سب پکشیوں کے بچوں کو اکٹھا کرتا ہے اور کہتا ہے، ارے چھوٹے پکشیوں، چلو چلو آنٹی مینو کے گھر چلتے ہیں اور انہیں بولتے ہیں کہ ہمیں کوئی لذیذ سا کوئی بھوجن دیں، میرا تو اتنا دل کر رہا ہے۔ ارے ٹھیک ہے جگو کوے، جیسا آپ کہتے ہو۔ ہاں ہاں پکشیوں چھوٹو، چلو میرے ساتھ اس کے گھر جاتے ہیں اور مونی آنٹی سے کچھ کھانے کے لیے مانگتے ہیں۔ ارے ہاں ہاں جگو کوے، چلو ہم سب چلتے ہیں۔ کوے کے بیٹے چھوٹے جگو کوے نے سب پکشیوں پرندوں کے بچوں چھوٹوں کو ایسے اپنے ساتھ شامل کر لیا کیونکہ وہ تو چھوٹے تھے اور وہ جگو کوے کی بات مان لیتے ہیں، اور جگو چھوٹا کوا ان کو لے کر مونی چڑیا کے گھر چلا جاتا ہے۔ ارے آؤ آؤ ننھے پکشیوں، کیوں آنا ہوا اتنی سردی میں ہمارے گھر؟ سب خیریت ہے؟ مونی چڑیا ایسا پوچھتی ہے اور جگو کوا چالاک جواب دیتا ہے، ارے ہاں ہاں مونی آنٹی، ہم نے بولا کہ مونی آنٹی سے مل آئیں۔ ہمارا تو دل کر رہا تھا کہ آپ کے ہاتھ کے سوادش ٹھنڈے ٹھنڈے فلودے کھانے کو۔ ارے نہیں نہیں پکشیوں چھوٹوں، آپ اس دفعہ بارش ہے اور برف باری ہوئی ہے، آپ یہ کھائیں گے تو آپ بیمار ہو جائیں گے۔ مونی چڑیا ایسے کہتی ہے، پر جگو کوے نے چھوٹے پکشیوں کو یہ کہا تھا کہ آپ نے یہی ضد کرنی ہے کہ ہمیں ٹھنڈا فلودہ ہی کھانا ہے اس موسم میں۔ پھر مونی چڑیا سب چھوٹے پکشیوں کو ٹھنڈا فلودہ دے دیتی ہے اور سب پکشی پرندے وہ ٹھنڈا فلودہ اس جگو شیطان کوے کے بچے کے کہنے پر کھا لیتے ہیں، اور مونی چڑیا بچوں کے ضد کے آگے ہار مان لیتی ہے اور وہ انہیں فلودہ کھانے کو دے دیتی ہے، اور ننھے پکشی وہ فلودہ کھاتے ہی ان کی طبیعت خراب ہونے لگتی ہے کیونکہ سردیوں کے موسم میں فلودہ تو نہ کھا سکتے تھے یہ پکشی چھوٹے۔ ارے مونی آنٹی، میرے تو سر میں درد ہونے لگ گیا ہے۔
پھر وہ سارے پکشی پرندے اپنے اپنے گھر چلے جاتے ہیں اور گہری رات ہو جاتی ہے اور کبوتر کا چھوٹا بیٹا سخت بیمار ہو جاتا ہے وہ فالودے کی وجہ سے۔ اور پھر جگو شیطان کوا اس کی ماں کو سب بتاتا ہے کہ مونی آنٹی نے ان کو فالودہ ٹھنڈا اس موسم میں دیا اور اس کی وجہ سے ان کی طبیعت خراب ہوگی۔ ارے آنٹی، اس گورے کبوتر کی طبیعت اس لیے خراب ہوئی کہ اس آنٹی مونی نے ہمیں فالودہ ٹھنڈا دیا۔ میں نے بولا نہیں، ہم نے نہیں کھانا، پھر بھی آنٹی نے زبردستی کھلوا دیا۔ شیطان باپ کا شیطان بچہ جگو کوا ایسے کہتا ہے اور کبوتر چھوٹے کی ماں بہت ہی زیادہ غصے میں آ جاتی ہے۔ ارے اس مونی چڑیا کا دھیان اور اس کی بدھی کہاں ہے؟ اتنی سردی میں ان بچوں کو اس نے فالودہ ٹھنڈا کھلوا دیا، میں تو اس کو چھوڑوں گی نہیں۔ ہاں آنٹی، میں نے بولا تھا نہیں کھلوائے پر انہوں نے کھلوا دیا۔ ارے مونی بہن، کیا آپ نے ان پکشیوں کے بچے کو ٹھنڈا فالودہ کھلوایا ہے؟ سب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مونی آنٹی نے ٹھنڈا فالودہ دیا اس لیے ہماری طبیعت خراب ہو گئی۔ کیا مونی یہ بات سچ ہے؟ سارے پکشی پرندے مونی چڑیا سے یہ سوال کرتے ہیں اور مونی چڑیا کہتی ہے ارے نہیں پکشیوں، میں نے تو فالودے سے منع کیا تھا پر کوے کا بیٹا جگو کوا ضد میں آ گیا اور کہتا ہے کہ ہمیں فالودہ ہی کھانا ہے اور پھر سارے بچے ضد کرنے لگے، اس لیے میں نے ان کو فالودہ دیا۔ میں نے تو منع کیا ہے، میں نے نہیں دینا، سردی ہے۔ مونی چڑیا ایسے کہتی ہے پر اس کا کوئی یقین نہ کرتا۔ ارے نہیں پاپا، ان آنٹی نے ہمیں زبردستی وہ ٹھنڈا فالودہ دیا، ہم نے بولا کہ نہیں ہمیں نہیں کھانا اور آنٹی نے بولا کہ کچھ نہیں ہوتا آپ کو، انہوں نے ہمیں زبردستی وہ ٹھنڈا فالودہ دیا۔ کوے کا شیطان بچہ جگو کوا ایسے کہتا ہے سب پکشیوں پرندوں کے سامنے اور مونی کو جھوٹا ثابت کرتا ہے۔ اور مٹھو راجا بھی یہ بات سن کر آ جاتا ہے اور مٹھو راجا کو یقین تھا کہ مونی چڑیا ایسا کام نہ کرتی۔ پھر چھوٹے کبوتر کی ماں نے اس سے یہ پوچھا ارے کبوتر بیٹا، آپ بتائیں کہ آپ کو انہوں نے فالودہ دیا؟ ارے نہیں ماما، ہمیں آنٹی مونی نے فالودہ نہیں دیا، یہ جگو کوے نے ضد کی اور آنٹی نے بولا کہ میں نے نہیں دینا۔ جگو کوے نے ہمیں بولا کہ آنٹی کو ایسا کہنا ہے ہمیں فالودہ کھانا ہے، ہم نے اس لیے ضد کی۔ مونی آنٹی کا اس میں کوئی قصور نہیں، سب قصور اس جگو کوے کا ہے۔ کبوتر کا چھوٹا بچہ سارا سچ اپنے منہ سے بول دیتا ہے اور کوا اور کوے کا بیٹا جھوٹے ثابت ہو جاتے ہیں۔ ارے کوے، تم نے اپنے بیٹے کو بھی جھوٹ سکھا دیے ہیں، تم نے یہ بہت ہی برا کام کیا ہے، یہ کیسے ہی باتیں کرتا ہے، تمہارے جیسا ہی ہے، جیسا باپ ویسا بیٹا، میں دونوں کو جنگل سے نکالتا ہوں، تم اس جنگل کے قابل نہیں۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ ہمیں کبھی بھی اپنے بچوں کو اور ہمیں خود کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، کیونکہ آخر کار ایک نہ ایک دن ہمارا جھوٹ سامنے آ جاتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ سٹوری پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک اور شیئر کرنا نہ بھولنا۔